السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی انسان مصائب اور مشکلات میں جب گرفتار ہوتا ہے اور تکلیف میں آتا ہے تو آپے سے باہر ہو کر کچھ ایسی باتیں کرنے لگتا ہے جو اس کو کرنی نہیں چاہیے، اور اسی لیے صبر جو ہے نا اس کی ایک بہت بڑی امپورٹنس ہے، کیونکہ انسان صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ عجلت کرتا ہے، جلدی مچاتا ہے، ہر شے میں اس کو اپنی مرضی بھی چاہیے، کیونکہ نفس جو ہے وہ اتنا اس پر حاوی ہے۔ جب نفس حاوی ہو جائے اور انسان جو ہے اس کے اندر خود سری آ جائے تو پھر صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتا ہے اور خالق کائنات، مالک کائنات سے شکوے کرنے لگتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہم معاشرے میں یوں بھی دیکھتے ہیں کہ جب کسی سے اس کا پیارا بچھڑ جاتا ہے تو وہ عجیب و غریب طریقے سے کبھی ریئیکٹ کرتا ہے، اور بچھڑنے والا پیارا اگر ایسے ہو کہ اولاد بچھڑ جائے ماں باپ سے، یا خاص طور پر اگر جوان اولاد بچھڑ جائے، اور یا کبھی ایک سے زائد اولاد بچھڑ جائے، تو کبھی ماں باپ صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، کبھی آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں یا قریبی ہوتے ہیں، کبھی وہ صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور پھر زبان سے ایسے باتیں کرنے لگتے ہیں یا دماغ میں ایسے وسوسے آتے ہیں جو ان پر حاوی ہو جاتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہو کہ صبر کرو، اور پھر کہتے ہو کہ اللہ رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، نہایت رحم کرنے والا بھی ہے، نہایت مہربان بھی ہے۔ یہ کیسا رحم ہے کہ ماں باپ سے اس کا جوان بچہ لے لیا؟ یہ کیسا رحم ہے کہ ایک ماں سے اس کا ننھا بچہ لے لیا، یا ایک ہی بیٹا تھا وہ بھی لے لیا؟ اس طرح کے لوگ وسوسوں کا اظہار بھی کرتے ہیں اور کبھی کبھی شکار رہتے ہیں، اظہار نہیں کرتے۔ اس کا ایک چھوٹا سا جواب میں آپ کو دیتا ہوں، اور جواب بھی آپ کے لیے ایسا ہے کہ آپ اس کو سوچیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جو بچہ جس کے لیے آپ رحمان رحیم سے شکوہ کر رہے ہو اور یہاں تک کہہ رہے ہو کہ اگر وہ رحیم ہے تو پھر یہ مجھ سے لے کیوں لیا، تو مجھے بتاؤ یہ جو بچہ تھا یہ دیا کس نے تھا؟ دیا کس نے تھا؟ اسی رحمان نے دیا تھا نا، اسی رحیم نے دیا تھا۔ نہ دیتا کیا کر لیتے؟ کتنے لوگ ہیں جن کو ہم اور آپ جانتے ہیں، اس معاشرے کا حصہ ہیں، اولاد نہیں ہے ان کے پاس، وہ ترستے ہیں کہ چلو تھوڑے دن کے لیے ہی اگر کہیں مل جائے، وہ بھی نہیں ملی۔ وہ اپنے بھانجوں بھتیجوں میں اولاد کی محبت تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اس رب کا کتنا انعام ہے کہ اس نے جتنا ساتھ بھی دیا تو صحیح، کہ ہم دیکھو نا، اگر بندہ یہ بھول جائے نا کہ میں بندہ ہوں تو پھر یہ شکوے شکایتیں کرنے لگتا ہے۔ جب بندے کے دماغ میں یہ بات ہونا کہ میں تو غلام ہوں، عبد ہوں یا امت ہوں، عورت جو غلام ہوتی ہے نا اس کو امت کہتے ہیں، امت اللہ، اللہ کی بندی جس کو کہہ لو، اللہ کا بندہ تو عبد اللہ ہو گیا۔ تو میں جب اللہ کا بندہ ہوں یا اللہ کی بندی ہوں تو غلام ہوں، اور غلام سر اٹھا کے نہیں، سر جھکا کے جیا کرتے ہیں، اور اس کی غلامی، اس رب کائنات کی غلامی، یہی تو غلامی ہے بس، باقی ہر غلامی سے نجات اس کی غلامی۔ تو اسی لیے یہ جب خواہشات دماغ میں آتی ہیں یا دل میں ابھرتی ہیں اور پھر انسان وسوسوں کا شکار ہوتا ہے، کبھی زبان درازیاں بھی کرتا ہے، تو ایک لمحے کو یہ سوچو یہ خوشیاں دی کس نے تھیں، اور خوشیوں کے چلے جانے پر پڑھتے کیا ہو؟ یہی پڑھتے ہو نا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ، بالتحقیق کوئی شک و شبے کے بغیر وہ شے اللہ ہی کی تھی، اللہ ہی کی تھی۔ انا للہ و انا، اور بالتحقیق الیہ، چلی گئی اس کی طرف، راجعون، جب شے اس کی تھی تو اس نے لے لی۔ کوئی آپ کے پاس اپنی امانت رکھوائے اور امانت جب لے کے جائے تو کیا آپ اس سے جھگڑا کرتے ہو؟ ارے عجیب آدمی ہو،
20 سال اپنی امانت رکھی ہمارے پاس اور اب لے کے جا رہے ہو، ہمیں تو تمہاری امانت سے محبت ہو گئی ہے. نہیں کرتے نا. یہیں تو صبر کرنا ہے. جب امانت دی ہے تو حفاظت کرنی ہے، اولاد کی حفاظت کرنی ہے، ان کو گناہوں سے بچانا ہے، ان کی اچھی پرورش کرنی ہے، اچھائی کا راستہ انہیں بتانا ہے، غلط صحیح کی سمجھ بوجھ انہیں دینی ہے، دین کی تعلیم دینی ہے، ہدایت کی باتیں بتاتے رہنا ہے. کبھی ہمارا ساتھ پہلے چھوٹ جاتا ہے، کبھی ان کا ساتھ پہلے چھوٹ جاتا ہے، لیکن یاد رکھو یہ چھوٹنا عارضی ہے. یاد رکھنا یہ چھوٹنا عارضی ہے. کیوں؟ کیونکہ روح تو مرتی نہیں نا، روح کو تو موت نہیں ہے، بس جسم سے جدا ہو گئی ہے، برزخ میں چلی گئی ہے. پھر برزخ میں ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی ارواح کی، جو بھی روح یہاں سے جائے گی. اور خوابوں میں تو ملاقات ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، ان کی جو ابھی روح دنیا میں ہی ہیں ان روحوں سے ملاقات ہو جاتی ہے جو برزخ میں چلی گئی ہیں. اور اس کے اوپر احادیث مبارکہ کی کثرت بھی موجود ہے، اور صحابہ کرام کے آثار بھی موجود ہیں. اور اس کے بعد جو ہے عالم برزخ کے بعد پھر قیامت کے دن. اور قیامت کے دن شروع میں تو یہ کیفیت ہوگی کہ جب جسموں اور روحوں کو ملایا جائے گا تو ابھی تو جب تک اعمال نامہ نہ دیا جائے گا لوگ تو ایک دوسرے کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے. ماں اولاد سے انکار کر دے گی، کتنی ہیبت طاری ہوگی. او بھائی ابھی جاؤ یار، ابھی جاؤ، پھر آ جانا، ابھی تو نفسی کا وقت ہے. بندہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے گا ابھی، اولاد ماں باپ کو، ماں باپ اولاد کو، کہ بھائی پہلے نامہ اعمال ملے پھر بات کرتے ہیں. اور جب نامہ اعمال اسے مل جائے گا اس کے داہنے ہاتھ میں تو پھر وہ خوشی مسرور، قرآن کہتا ہے مسرور والی کیفیت ہوگی اس کی. فراغ الی اہلہ، پھر اپنے اہل کی طرف لوٹے گا مسرور، خوش و خرم. وہ میں تو پاس ہو گیا بھائی، مجھے تو جنت کا پروانہ میرے رب نے دے دیا ہے، چلو اب جنت میں ملتے ہیں. اس لیے کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم اور تمہاری اولاد، تم اور تمہارے آبا، کہیں فرماتا ہے ہم و ازواجہم، تم اور تمہاری بیویاں. تو یہ سارے معاملات جو ہے کیا ہیں؟ جنت میں پھر مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور پھر وہ تو ایسی زندگی ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اور وہ ایسی زندگی ہے کہ نہ اس میں کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. اور یاد رکھو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو جس کو اللہ کا ساتھ مل جائے اس کے لیے تو یہی کتنا بڑا شرف ہوتا ہے. یہ اتنا بڑا شرف پتہ ہے کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ آسان نہیں ہے، اس لیے اس نے اتنا بڑا شرف دے دیا کہ ان اللہ مع الصابرین، بالتحقیق اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس لیے جب اس قسم کے معاملات پیش آئیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہہ کر شیطان کو اور وسوسوں کو دور کرو اور صبر کا دامن پکڑے رہو. مشکل ہے لیکن اس پہ اجر بھی تو عظیم ہے نا. پھر جنت میں مقام بھی اعلیٰ ہیں، نعمتیں بھی اعلیٰ ہیں. تو اس لیے اس موڈ سے باہر آ جائیں کہ یار میرے ساتھ تو کیا ہو گیا پتہ نہیں. یاد رکھو کہ اللہ عز و جل کسی پر ناانصافی کا معاملہ نہیں فرماتا. اسی لیے قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اس روز کسی شخص پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے. تو اب ہمارے کاموں پر ڈیپینڈنٹ ہے نا، ہم کیا کام لے کر جاتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں بخش دے، انہیں معاف فرما دے. آمین. ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صبر پہ استقامت بھی عطا فرمائے اور ہمارا بھی خاتمہ بالخیر ہو. برزخ میں انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ملاقات ہو
اور علیین میں نامہ اعمال رکھا ہو، اور آسمان کے اعلیٰ مدارج میں ملاقات ہو، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن کامیابی ہو، اور پھر جنت میں اعلیٰ مقام جنت الفردوس میں دخول ہو خلود کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔